لیکن مولانا صاحب اس وقت واپس آ گئے نہیں، پتہ نہیں جس ملک میں موجود ہے افغانستان میں، وہاں پر تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوئے. تو جب آپ مولانا صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن میں ان کو عوام مینڈیٹ نہیں دے رہی ہے، عوام ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو جانا چاہیے. علی خان کی تاریخ اٹھائیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے الیکشن لڑے تھے. کہیں پہ بھی پالیٹکس میں آخر نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے ساتھ اس سٹیج پہ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. السلام علیکم ناظرین، دامان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وحید پتافی، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب، سابقہ ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں، اب بھی ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے کے امیدوار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ان کا جو اب منشور ہے ڈی آئی خان میں وہ کون سا ہے. دیکھیں، ایک پیپلز پارٹی کا تو اپنا منشور ہے، ڈی آئی خان کے لیول پہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ جب نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں، ان کے بھائی بھی لڑ رہے ہیں الیکشن میں، تو ان کا جو ایک لوکل سطح پہ پہلے تو بات کریں گے کہ وہ منشور کیا ہے، وہ بتا دیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی. دیکھیں، منشور جو ہے وہ لوکل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ، ایک ہی ہوتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو جو ہے 10 نکاتی اپنا ایک منشور دیا، وہ اس میں بھی جو ہے وہ میجورٹی جو ہے ہمارے ڈی خان کے ایشوز بھی اس میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر وہ دیکھا جائے تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور دہشت گردی سے ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو منشور دیا جس میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہیں ڈبل کرنے کا تھا، ماضی میں بھی ہم نے 100%، 120% ملازمین کی تنخواہیں ڈبل بڑھائی تھیں. پینشنرز کے لیے بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈبل کریں گے. اس طریقے سے یوتھ کارڈ ہو، کسان کارڈ ہو، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. اگر آپ ابھی ڈی خان کے حوالے سے کہیں، تو اگر ہم یوتھ کے حوالے سے کہیں، کسان کے حوالے سے کہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے کہیں، تو سب اس میں آتی ہیں. اس وقت جو ہے 2 لاکھ کے لگ بھگ خواتین ڈسٹرکٹ ڈی خان میں جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں. اس کے دوسرے حوالے سے جو ہے کسان کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ زمینداروں کو، جب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ کھاد اویلیبل نہیں تھی، ڈی اے پی جو ہے اویلیبل نہیں تھی، بلیک مارکیٹ ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جب کسانوں کی فصل تباہ ہوتی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، ژالہ باری ہو، اس میں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو انشور کریں کہ جو فصلیں ہیں، تاکہ اگر کوئی نقصانات ہوں تو اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے، ان کو کچھ نہ کچھ ملے. یوتھ کارڈ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جاب کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، اور آپ جب ادھر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے ایکسپیرینس ہے. جب تعلیم آپ کی، جب ایجوکیشن ختم ہوتی ہے تو آپ کی کہاں سے ایکسپیرینس، کچھ ہوگا تو ایکسپیرینس لیں گے. اس حوالے سے ہم بے نظیر یوتھ کارڈ کا جو ہے اجرا کریں گے. جو بھی گریجویٹ ہوگا، بچہ یا بچی، اس کو یوتھ کارڈ ملے گا، اور ایک سال تک ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے جب تک ان کو جاب نہیں مل جاتی. اور جاب جو ہے سرچ میں بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملے گی. اور یہ ہمارے جو یوتھ کارڈ ہے، اس حوالے سے ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے. کنڈی صاحب، پہلے آپ ایک پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس کا حصہ تھے، تو اس بار کیا یہ ان کے خلاف آپ کیمپین میں، آپ کی پوری پارٹی جو ہے کیمپین میں ان کے اوپر جو ہے تنقید بھی کر رہے ہیں، تو اب جا کے کیا یہ صرف الیکشن مہم کا حصہ ہے یا الیکشن کے بعد پھر ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے. ہم ماضی میں پی ڈی ایم کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں رکھی تھی، اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم سے نکلے. پھر عدم اعتماد کی تحریک کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنے. دیکھیں، جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں. پالیٹکس میں آپ اپنے منشور پہ الیکشن لڑتے ہیں. آپ جب پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں تو جس ممبرس کی جتنے پارٹی کے جتنے ممبرز آتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو الائنس بنانے پڑتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں ان کی اتحادی جماعتیں تھیں، اور وہ اتحادی جماعتیں جب ان سے ناراض ہوئیں تو پھر وہ پی ڈی ایم یا اس کی حکومت کا جو ہے وہ حصہ بنے، پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کا. اس سے پہلے یہ جماعتیں مسلم لیگ کے ساتھ بھی اتحاد میں رہی، اکثریت ساری نہیں کہہ سکتا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں رہی 2008 سے 13 تک. ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا بالکل حصہ تھے، کیونکہ عدم اعتماد میں آپ کو نمبر گیم پہ تھا، اور نمبر گیم جو ہے وہ ہمارے بغیر مکمل نہیں ہو رہا تھا. اور کچھ ایسی پارٹی تھی جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو گارنٹر کے طور پر رکھا تھا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ کیا تھا. میں صرف یہ بات نہیں کروں گا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جب دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے خورشید شاہ صاحب تھے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا کہ دھرنا ختم ہو اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے فورم پہ بات چیت ہو، تو وہ ختم ہوا. پھر آپ دیکھیں ماضی میں سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا. پی ٹی آئی اور ہم نے ایک شخص کو ووٹ کیا، پھر پی ٹی آئی نے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بھی ووٹ کیا. تو پالیٹکس میں جب پارلیمنٹ میں پہنچیں تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو اتحاد کا سب سے بڑا دار و مدار ہے آفٹر الیکشن، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں.
جب لوگ مانیں گے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو چکے ہیں تو آپ پہ لوگ اعتماد کریں گے, اتحاد ہوں گے. اگر جب کوشچن مارک ہوگا الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ یا حکومت جو ہے وہ سال 1.5 سال بھی چلے گی. اب مولانا صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آئے دن تنقید بھی ہوتی ہے, اور آپ ایک بندے کا نام بالکل نہیں لے رہے جو علی امین گنڈا پور ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے میدان میں نہیں ہے, لیکن آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے, اور ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ بار بار دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. دیکھیں ماضی میں اگر آپ ڈی خان کی تاریخ اٹھائیں تو شیخ ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے الیکشن لڑے تھے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے یہاں پہ مقابلہ رہے. میرے والد صاحب خدا بخش وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں پر کامیاب ہوئے. آف اینڈ آن پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز جے یو آئی آپس سے مقابلہ کرتے رہے. اس کے دوران پی ٹی آئی آئی ہے, پی ٹی آئی بھی ایک اس کے اندر فریق بن گئی سمجھیں, اور پھر ہمارا تینوں کا مقابلہ. اور میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس جو لوگ ہیں میجورٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گئے تھے. آج پی ٹی آئی پہ بالکل وہ مشکل وقت ہے جو بھی ہے, جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے ہیں. تو میں تو ہر پولیٹیکل ورکر کو, میں نے پولیٹیکل ورکرز کو دعوت دی ہے, پی ٹی آئی کو بھی دی ہے, میں نے پولیٹیکل ورکرز کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آئیں. اور ماضی میں کیونکہ آپ کا بھی سیاسی مخالف مولانا فضل الرحمان رہا ہے اور بھی ہے, اور ہمارا بھی رہا ہے, کبھی ہم نے ایسا ان کے ساتھ الائنس نہیں کیا ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ آئیں مل کر اس چیز کا مقابلہ کریں. اور تنقید کی جو بات ہے, جب دیکھیں جب تنقید جب آپ جائیں گے الیکشن کمپین میں تو اپنے جو آپ کے اپوننٹ ہوگا اس کی آپ بتائیں گے, اور ہم تنقید اخلاق کے دائرے میں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کسی پہ گالم گلوچ کریں, کسی کو بلو دی بیلٹ گالیاں دیں. ہاں سیاسی تنقید اور جائز تنقید ہم کریں گے بالکل. کنڈی صاحب, مولانا صاحب نے جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی اور وہ منظور بھی ہو گئی ہے جو الیکشن ملتوی کرنے کی ہے, تو اس کی مولانا صاحب نے حمایت کی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ میں اس کی پرزور مخالفت کروں گا. جو لوگ سیاسی لوگ ہیں, جو جمہوری لوگ ہیں, جو آئین کی بات کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی طرف سے ایسی قراردادوں کو سپورٹ کرنا یا پیش کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس پہ, ڈیموکریسی پہ ایک سیاہ دبا ہے. 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی, 2008 میں الیکشن ہوا, 2013 کی آپ کو الیکشن کی صورتحال پتہ ہے کس حالات میں, اس آپ اپنے ڈی خان کی مثال لے لیں, 2018 کو بھی دیکھ لیں, حالات ٹھیک تھے, ناساز تھے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پولیٹیکل لیڈر کی حفاظت کرے, پولیٹیکل ورکر کی, ہر شہری کی حفاظت کرے. لیکن مولانا صاحب اس وقت واپس آ گئے, نہیں پتہ جس ملک میں موجود ہے افغانستان میں, وہاں پر تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوئے. تو جب آپ مولانا صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن میں ان کو عوام مینڈیٹ نہیں دے رہی ہے, عوام ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو جانا چاہیے. پہلے انہوں نے بہانہ بنایا کہ برف باری ہوگی, الیکشن ملتوی ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دہشت گردی کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں. پھر مولانا صاحب کے خود رشتہ دار اس وقت گورنر ہیں, ان کی جماعت کے میجورٹی لوگ نگراں وزیر رہے ہیں, وزیر اعظم کو 3 دفعہ ڈی خان لے گئے, لیکن کبھی بھی انہوں نے دہشت گردی کی والی بات نہیں کی, امن کی بات نہیں کی. تو اگر وہ کر لیتے, آج بھی گورنر صاحب نے مجھے بتایا کون سا رول پلے کیا ہے امن کے لیے, کوئی ایپیکس کمیٹی یا کوئی اور چیز. ہم آج بھی کہتے ہیں اگر مولانا صاحب نے کوئی لیٹر لکھا ہے سیکیورٹی کے لیے, ان کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی دینی چاہیے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, ہم ان کا مقابلہ ہر فورم پہ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں, اور باقی جو ہم الیکشن لڑیں گے ان سے. یہ تو پی ڈی ایم کی بات ہوگی, کیا کسی سٹیج پہ جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اس سٹیج پہ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. ہاں پارلیمنٹ میں جب آپ چلے جائیں گے اور جن لوگوں کو ہماری ریاست, ہماری عدالتیں یہ کہے گی کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد اگر لیڈرشپ کی خواہش ہوئی تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے. ایز سچ ابھی تو مجھے نہیں نظر آ کیسے اتحاد. ماضی میں آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے 2013 میں, تو پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں تھی, ان کے ممبر کم تھے, ہمارے زیادہ خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. جیسے میں نے سینٹ میں بات کی کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ہم نے ان کو ووٹ کیا, ان کے نومینی کو, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو, سلیم مانڈی والا صاحب کو جو ہے وہ ووٹ کیا. تو پالیٹکس میں ہم اس حد تک نہیں جاتے کہ ہم کہیں کہ حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر جو ہے وہ کہیں پہ بھی پالیٹکس میں حرف آخر نہیں ہوتا. اور اگر کوئی پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور دونوں پارٹی کی لیڈرشپس نے یہ سمجھا کہ اتحاد ہو سکتا ہے تو شاید ہو جائے, لیکن لگتا مجھے بہت مشکل ہے. پیپلز پارٹی کے پی کے لیول پہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا. کس لیول پہ آپ بنا کے رہیں گے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ کے پی کے میں اپنی حکومت بنا لے گی؟
देखें फ्रेंकली स्पीकिंग के पी के में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आनी, 3-4 जमातों की हुकूमत बननी है, और जिन्होंने अच्छी मैनूवरिंग की, अच्छा इतिहाद बनाया, अच्छे गेम खेली और मेंबरान को अपने साथ किया, तो मैं समझता हूँ कि वही जो है वो हुकूमत बनाएगा। और इसका तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। 2008 से 13 तक जो हमने हुकूमत की, प्रेसिडेंट जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, और हमें रोज़ कहा जाता था जब हम सोते थे तो मीडिया कहती थी, हम जब टीवी देखते थे कि जी आपकी हुकूमत बस, पर हमें सोचते थे कि यार कल हमारी हुकूमत होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुश्किल हालात में, जब वॉर ऑन टेरर भी थी, सैलाब भी था, नकल मकानी स्वात में पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी भी हुई, वापस सेटल डाउन किया, इन सब इकनॉमिकल सिचुएशन के बावजूद जब हमारी हुकूमत आई, PMLN हमारी इत्तेहादी थी, इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमारी इत्तेहाद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का ख़जाना ऐसा है कि मुल्क किसी वक्त दिवालिया हो जाएगा, तो पीपल्स पार्टी खाते में पड़ जाए, और हमने उस मुल्क को 5 साल चलाया। और अभी भी जब आप देखें, जब अदम एतमाद था, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे, तो छोटी पार्टियाँ मेजॉरिटी, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को गारंटी रखा था कि हम वोट करेंगे लेकिन आप हमारी गारंटी लें। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हम अच्छी मैनूवरिंग कर सकते हैं, और अगर हमारी पार्टी को मौका मिला तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टी का जाली वज़ीर आला होगा। सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें आपने टिकट्स का ऐलान भी किया था, उसमें 2 टिकट के अगर बात करें, एक पहाड़पुर के हलके की कल से खबरें चल रही हैं कि मखदूम आफ्ताब जो हैं जमीयत की टिकट पे चले गए, उन्होंने आपके साथ उनके बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उसकी क्या हकीकत है? देखिए, अगर मखदूम आफ्ताब साहब जमीयत की टिकट लेते तो हमारे भी दरवाजे खुले हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। कंफर्म में चले गए? आपके बकौल मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप कह रहे हैं तो इस वक्त तो हमारे कैंडिडेट अगर वो जाते हैं तो ऑप्शंस मुख्तलिफ होती हैं, तो ऑप्शन कोई बंद नहीं होती, दरवाजे एक दरवाज़ा बंद होता है, 2 खुलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छी गेम करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा जो पैनल है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा डी खान में एक बेहतरीन पैनल हमने दिया है, और हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। सिटी 1 के टिकट की अगर बात करें तो ऑफिशियली आप लोगों ने कोई अनाउंसमेंट कर दी है? ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, आपकी इंटरव्यू पता नहीं अभी आज किस वक्त नशर होगा, आज या कल हमारी टिकट अनाउंस हो जाएंगी, तो वो ऑफिशियली जो भी सूबे से, क्योंकि हमने इख्तियार सूबे को दिया है, सूबे ने जिसको भी अनाउंस किया वो हमारा कैंडिडेट होगा। आपके खिलाफ जो हैं, जाहिर सी बात है हर पार्टी के ख्वाहिशमंद होते हैं टिकट के, तो उनमें से जो हमारी खबरें हैं या ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एक ग्रुप है जो आपके खिलाफ सरगर्म है पीपल्स पार्टी में, और उनका ये कहना है कि हम फैसल कुंडी साहब के खिलाफ एहतजाज तक भी करेंगे। इसमें कितनी हकीकत है? एहतजाज करना किसी जमहूरी हक है, हमारे लोग हमारे भाई हैं, अगर उनको टिकट उनको अगर देती है पार्टी, 5-6 लोगों ने अप्लाई किया, जिसको पार्टी समझती है कि अच्छे कैंडिडेट हैं वो जो है वो करेंगे। एहतजाज तो पहले भी किए हैं, हर किसी का जमहूरी हक है एहतजाज करना, तो पार्टी मजबूत है, एहतजाज हो रहा है। इतने कैंडिडेट हमारे किसी और पार्टी के हैं इतने कैंडिडेट? अब मेरा आपसे सवाल है, चलो आप भी सवाल करते मैं भी सवाल, किसी और पार्टी में इतनी दरखास्त नहीं है? सर मैंने तो इसलिए सवाल किया ना कि आपके उम्मीदवारों के, जब जाहिर सी बात है हर पार्टी के तो ख्वाहिशमंद ये होते हैं। देखें, ये पार्टी की पॉपुलैरिटी की, पार्टी की मजबूती की ये निशानी है कि हमारे इतने पार्टी को कैंडिडेट। नुकसान तो होगा जाहिर सी बात है उम्मीदवार को, नहीं देखो, अगर लोग छोड़ जाते हैं। नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे भाई हैं, हर किसी का हक बनता है। किसी को 44 पे इलेक्शन लड़ना था, उसको चाहिए था कि मेरे खिलाफ भी दरख्वास्त दे देते कि हम भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किसी और सीट पे लड़ना ख्वाहिशमंद थे तो वो भी इधर भी दे देते कि हम ख्वाहिशमंद हैं। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करे, और पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी के बोर्ड ने फैसला करना है जिसको टिकट मिलती है। लेकिन ये पार्टी की मजबूती की निशानी होती है कि आपके पास कैंडिडेट्स इतने हैं, ख्वाहिशमंद इतने हैं, कि उसकी नफ़ी है कि जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ख़त्म हो चुकी है या बहरान का शिकार है। तो उनके लिए जवाब ये है कि हमारे इस वक्त 6 कैंडिडेट इस वक्त मौजूद हैं जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। सर लास्ट में ये बता दें कि डेरा इस्माइल खान के 2 नेशनल असम्बली के हलके हैं और 5 सूबाई असम्बली के, इसमें कितनी सीटें आप निकाल के ले जाएंगे पीपल्स पार्टी? देखें, अगर आप इस पर सर्वे करें और आप एक जज बन जाएं तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी कैंडिडेट पे हमारा कमज़ोर, कौन कौन सी सीट पे हमारा कमज़ोर कैंडिडेट है। हर सीट पे हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। NH 44 में मैं खुद लड़ रहा हूँ, CT 1 अनाउंस हो जाएगी मजबूत हमारे, CT 2 पे अहमद कुंडी साहब लड़ रहे हैं जो पहले MP रहे हैं। इस पे जो है NA 45 पे फतुल्ला मियां खैर लड़ रहे हैं, उसके नीचे जो है परोए पे जो है वो केज़ार मियां खैर लड़ रहे हैं, कुलाची में एहसान मियां खैर लड़ रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हमारे जो मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप जो भी आप कहेंगे हमारे बिल्कुल एक विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। हार जीत आवाम का वो है मैदान में जब जाने, लेकिन हमें जो रेस्पॉन्स इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, और ख़ासकर माजी में अगर आप देखें तो हमारे इत्तेहाद होते थे पॉलिटिकल फैमिली के साथ, इस वक्त इत्तेहाद नहीं है, मेजॉरिटी जगहों पे हमारे कैंडिडेट्स हैं तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक
ہمارے ایک اچھا کینڈیڈیٹس ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لی خان سے کلین سویپ سر تھوڑا سا ایڈ کر دیں کہ کیا یہاں نظریاتی ووٹ ڈی آئی خان میں زیادہ ہے دوسرے جو بڑے سٹیز ہیں ان کی طرح، یا پھر شخصی ووٹ زیادہ؟ دونوں کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے، کیونکہ اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں الیکٹیبلز بالکل میٹر کرتے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ درخت کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ جو ہے کامیاب ہوں گے، لیکن ان کو بھی الیکٹیبلز کی طرف جانا پڑا اور مختلف پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے الیکٹیبلز ڈھونڈ کے اپنے کینڈیڈیٹس بنائے. لہٰذا الیکٹیبلز پلس پارٹی یہ دونوں میٹر کرتی ہیں، پارٹی کے ووٹ بھی ہیں اور الیکٹیبلز کے ووٹ بھی ہیں. تو دونوں کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے ایک مضبوط امیدوار بنتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو یہ فیصل کنڈی صاحب تھے جنہوں نے تفصیلاً ہمیں پوری بات بتائی اور کس پوزیشن پہ یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں، اور کے پی کے اور پورے پاکستان کے لیول پہ جہاں جہاں بھی ان کی پارٹی جو ہے میدان میں ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا پارٹی کا جو موقف ہے وہ دیا. آج کے پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.